سکون کی تلاش میں ہم دل بیچنے نکلے تھے، خریدار درد بھی دے گئے اور دل بھی لے گئے۔ جو دل محبت کا عادی ہو جائے اسے سختی سے کی گئی ہر بات پتھر کی طرح لگتی ہے۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹتی امید ہمیں اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہی ہار جاتا ہے، خاموش رہ کر صبر کرتے کرتے، رشتے نبھاتے نبھاتے اور اپنوں کو مناتے مناتے انسان کبھی کبھی واقعی ہار جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے ہی آپ کو بد دعا دے۔ جب بھی وہ اللہ کے سامنے آپ کی وجہ سے روئے گا تو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ سنا ہے بہت بارش ہے تمہارے شہر میں، سنو زیادہ بھیگنا مت، اگر دھل گئی ساری غلط فہمیاں تو بہت یاد آئیں گے ہم، بہت یاد آئیں گے ہم۔ جب کسی کو چیخ چیخ کر احساس دلاؤ گے کہ تم میرے لیے اہم ہو تو وہ اپنے آپ میں بڑا ہوتا جائے گا اور تم اس کے لیے غیر اہم ہوتے جاؤ گے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ضرور ہوتی ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا تو آنسو ختم، اور اگر آنسو ختم تو پھر محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مرد اگر عورت کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا پھر اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کتنی اذیت ہوتی ہے جب آپ وفا نبھانے کے لیے ہر حد سے گزر جاؤ، دوسرا شخص آپ کا ہر مان توڑنے کے لیے حد سے گزر جائے۔ عورت کو عزت دینا خوبصورت کہنے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ کسی کو اپنے جذبوں کا رازدار بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ جب راز دل کی سرحدوں کو پار کر کے دوسروں کی سماعتوں کے شریک بن جائیں تو کئی بار اپنی حرمت کھو دیتے ہیں۔ کون جانے سننے والے کا ظرف اتنا بلند ہو بھی یا نہیں کہ وہ آپ کے جذبوں کی قیمت کو جان سکے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ رشتوں کو ایسی محبت اور احترام سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے اگر رس نکال بھی لے تب بھی پھولوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیتی۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ
حدود ہے۔ اگر ہمیں خود کو سنوارنا ہے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، کیونکہ میں غرور، تکبر اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ بے شک جو نہیں ملتا اسی میں بہتری ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا۔ یہی وقت تو صبر کا ہوتا ہے۔ جس نے صبر کر لیا اور اللہ کی مرضی پر راضی ہو گیا تو بہت جلد اس کا دل بھی پرسکون ہو جاتا ہے، اور وہ بھی مل جاتا ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، ہم ہی اسے سمجھ نہیں سکتے۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی سے جڑی ہر خوشی غمی سب فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے، جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، جو آپ کو تنہا دیکھ کر اپنے قریب کر لے، بس وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا اللہ ہے۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ انسان کی زندگی میں رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں، اور آخر کار خود کو ایک گھنے سائے سے محروم کر لیتے ہیں۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پہ ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ دکھ تب نہیں ہوتا جب لوگ نہیں سمجھتے، تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے نہیں سمجھتے۔ جن رشتوں کو ہم نے محبت، اپنایت اور بڑی محنت سے بنایا ہو، وہی رشتے جب ہمارے دل کو، ہمارے جذبات کو تار تار کر دیں، پھر دکھ تو ہوتا ہے نا۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ دنیا میں کسی بھی رشتے سے محبت کی جائے یا محبت ہو جائے، یہ بات اہم نہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ خود سے منسلک رشتوں سے محبت پورے خلوص سے نبھائی جائے۔ ضبط ٹوٹا ہے مگر اشک نہیں بہنے دیے، ہم نے بس یار محبت کا بھرم رکھا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی کی بہن یا بیٹی کو راستہ بدلنا پڑے تو تم میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا کا مشکل کام کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ سے نیچے نہ گرنے دینا، اور واپس پیچھے دھکیلتے ہوئے ہونٹوں پر مسکان سجا کر کہہ دینا کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ جن لوگوں پہ محبت اثر نہیں کرتی، وہ اپنے اندر پلنے والے حسد اور نفرت سے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور ہم قسمت، نصیب اور مقدر کا رونا روتے رہتے ہیں۔ محبت میں یہ صرف عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہمدم کی غیر موجودگی میں اپنی آبرو اور اس کے رتبے کو سنبھال رکھے، سینے سے لگائے ہوئے اس کے نام کا ورد کرتی جائے، بلکہ مرد پر بھی واجب ہے کہ وہ ہجر کے لمحات میں اپنے تمام تر جذبات فقط اپنی زوجہ کے لیے بچا کر رکھے، اس کی یاد کو سینے سے یوں لگائے جیسے 2 گھڑی کو بچھڑا ننھا بچہ ماں کے آنچل میں جا چھپے۔
محبت کے ترازو میں وفا و شدت برابر تلتی ہو، تبھی تو زندگی میں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ کبھی سجدے کبھی آنسو، ہزاروں کوشش کی لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے نہیں ملتا۔ عورت کو گندا سے وہی کہتے ہیں جو عورت سے گندے تعلقات رکھتے ہیں، ورنہ عورت ہر رشتے میں بہت مقدس ہے۔ عورت کو اپنی اوقات کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اسے اس مرد سے ٹھوکر پڑتی ہے جس سے وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔